بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا مزاح کے معروف شاعر اور نثر نگار ڈاکٹر اعجاز پاپولر ملٹری صاحب کا مضمون کڑوی روٹی۔ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ شبیر احمد بھنڈی کی پوری زندگی غالب کے اس شعر سے عبارت ہے۔ شبیر احمد بھنڈی انور احمد گیندا کی 5ویں بیوی کی 6ٹھی اولاد تھے۔ اپنے بھائیوں سے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے ماموں سلطان احمد صندوق والا کے گھر بھوپال چلے آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی شبیر احمد بھنڈی کے ماموں سلطان احمد صندوق والا بھی ممبئی میں فلموں میں اداکاری کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی اپنے والد استاد نذیر احمد بلو سے لڑ جھگڑ کر ممبئی چلے آئے تھے۔ بدقسمتی سے 10 سال ممبئی میں آوارہ گردی کرنے کے بعد انہیں غریبوں کے امیتابھ متھن چکرورتی کی ایک معمولی سی فلم میں 1 منٹ کا رول مل گیا تھا۔ وہ 1 منٹ کا رول سلطان احمد صندوق والا کی زندگی کا بے حد قیمتی سرمایہ تھا، جس کے سہارے وہ اپنی بچی کچی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ان کے گھر میں متھن چکرورتی کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ شبیر احمد بھنڈی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے ماموں سلطان صندوق والا کو اس خواب غفلت سے نکال کر حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے تھے، لیکن ماموں سلطان احمد صندوق والا کی آنکھوں پر تو ناسمجھی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ الٹا ماموں سلطان احمد صندوق والا نے انہیں ہی اپنا الگ انتظام کرنے کو کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، مجھے کئی پہلوانوں کے کھانے والا پیٹو شبیر احمد بھنڈی نہیں چاہیے، ہاں صرف تم میرے گھر میں سو سکتے ہو، سمجھے؟ تبھی شبیر احمد بھنڈی نے عہد کیا کہ وہ اب اپنے ماموں سلطان احمد صندوق والا کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اب محنت کریں گے۔ ایسا سوچتے ہوئے شبیر احمد بھنڈی بھوک کے عالم میں ماموں کے گھر کے باہر آ کر اپنی تقدیر کو کوس ہی رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں سامنے کلن ٹھیکیدار کا جنازہ کسی قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ شبیر احمد بھنڈی بھی اس جنازے کے پیچھے چل پڑے۔ تدفین کے بعد کلن ٹھیکیدار کے گھر آ کر کڑوی روٹی میں شرکت کی، بہت مزے لے کر کھانا کھایا۔ کلن ٹھیکیدار کے لڑکوں سے گوشت کی تعریف کی اور یہ بھی کہا، آئندہ جب کبھی گھر میں کوئی عین غین ہو جائے تو کھانا لڈن باورچی سے ہی بنوانا، کیا غضب کا کھانا بناتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ کڑوا کھانا ہے۔ اس کھانے کے بعد تو شبیر احمد بھنڈی کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ انہوں نے شہر کے 10 قبرستانوں کے گورکنوں سے ملاقات کی اور ان سے ان کا موبائل نمبر بھی حاصل کیا۔ اس سے شبیر احمد بھنڈی کو یہ فائدہ ہوا کہ اب انہیں جگہ جگہ جا کر کسی کے انتقال کی جانکاری حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی، بلکہ اب تو روز ہی کسی نہ کسی گورکن کی فون کی گھنٹی بجتی۔ شبیر احمد بھنڈی بھی ان مرنے والوں میں انتخاب کر کے اپنے حساب سے طے کرتے کہ انہیں کس کی کڑوی روٹی میں شرکت کرنی ہے۔ ایک دن شبیر احمد بھنڈی کو کڑوی روٹی کھاتے کھاتے خیال آیا، کیوں نہ اس لاک ڈاؤن میں کسی غیر مسلم کی شادی میں جا کر مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھائے جائیں اور زندگی کا لطف اٹھایا جائے۔ بس یہی سوچ کر مٹک لال مٹکوں کے لڑکے کی شادی میں گگن میرج کے حال میں پہنچ گئے۔ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ لڑکے والوں نے شبیر احمد بھنڈی کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا، آپ براتی ہیں یا گھراتی؟ اتنا سن کر شبیر احمد بھنڈی نے بڑے اطمینان سے انہیں جواب دیا، نہ تو میں براتی ہوں اور نہ ہی گھراتی، بلکہ میں اس شادی میں سرکار کی طرف سے یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ لوگ کورونا وائرس کی اس مہاماری میں کورونا گائیڈ لائن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں، کہیں مہمانوں کی تعداد 100 سے زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے، سرکار کو مجھے رپورٹ بھی تو بھیجنی ہے۔ پھر تو شبیر احمد بھنڈی کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، بہت سے انعام و اکرام دے کر رخصت کیا گیا۔ شبیر احمد بھنڈی اپنے شہر کی ادبی محفلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ شہر کے کالج اور یونیورسٹی میں جو بھی ادبی سیمینار ہوتے تھے، سلطان لپیٹو شبیر احمد بھنڈی کو پروگرام کی بر وقت اطلاع دیتے تھے۔ ان ادبی سیمیناروں کی صدارت بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے جو اردو ادب کی الف سے بھی واقف نہیں تھے۔ آج غالب سیمینار کی صدارت رضوان بھٹی کر رہے تھے۔ پیسے والے بھی خوب تھے، اچھا خاصا پیسہ بھی صدارت کے لیے صاحب پروگرام کو دیا تھا۔ آخر میں صدر محترم رضوان بھٹی کی تقریر بھی ہونی تھی۔ شعبے کے صدر اشرف مرچی نے رضوان بھٹی کو مائک پر آنے کی دعوت دی اور کہا، اب ہمارے صدر محترم رضوان بھٹی پروگرام کی افادیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اسی وقت رضوان بھٹی اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور ہال کے چاروں طرف کی لائٹیں آن کر دیں اور کہا، آپ سب بہن بھائیوں کو لیٹ برابر مل رہی ہے نا، زوردار تھالیاں بجاویں۔ پھر مائک پر آ کر کہا، حضرات ایک شعر سنا رہا ہوں،
ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یہ جو غالب کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، مجھے اب اس میں آ کے بڑا مزہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج اپنے فیوریٹ شاعر جناب غالب سے ملاقات ضرور ہوگی۔ بڑا افسوس ہوا آج بھی اپنے دوست غالب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تبھی رضوان بھٹی سے ڈپارٹمنٹ کے صدر محترم اشرف مرچی نے مائک لے کر سامعین سے کہا، ہم اس سیمینار کے لیے بہت سی ادبی انجمنوں اور اکادمیوں سے، مختلف اردو کے اداروں سے اور کچھ اردو سے نابلد لوگوں سے اردو کے سیمیناروں کے لیے خاصی رقم وصول کرتے ہیں۔ رضوان بھٹی بھی ایک بڑی رقم دے کر ہمارے پروگرام کی صدارت کرتے ہیں، اور اس پیسے سے ہم مختلف اقسام کے کھانے بنواتے ہیں اور اپنے سامعین کے ہر ذائقے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور ہم اپنے ادبی سیمیناروں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اردو ادب سے ہمارے سامعین کو کتنی دلچسپی ہے۔ یہ ہمیں ادبی پروگرام کرنے پر پتہ چلتا ہے۔ جب پروگرام شروع ہوتا ہے سامعین کی تعداد بہت ہی مختصر ہوتی ہے، لیکن پروگرام کے اختتام کے وقت سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی 2 دیکھے بھی ناکافی ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم شکر گزار ہیں جناب شبیر احمد بھنڈی کے، جو غالب سیمینار سننے کے بجائے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے کئی بار وہ ہمیں سیمینار کے بیچ میں آ کر بتاتے ہیں۔ سچ میں ہم اگر سیمینار کو کچھ دیر اور چلاتے تو یقیناً ہمارا کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان اردو ادب سے نابرد لوگوں کی ایک بڑی میٹنگ کر رکھیں گے، اور جو لوگ جلسوں اور سیمیناروں کی صدارت کرتے ہیں ان میں کتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو رضوان بھٹی کی تقریر سے بھی ہو گیا ہوگا۔ اور ہم آئندہ بھی اپنے ان ادبی سیمیناروں کی صدارت رضوان بھٹی جیسے بڑے پیسے والے لوگوں سے ہی کرائیں گے، اور اپنے ان ادبی سیمیناروں میں کسی پڑھے لکھے انسان کو اب کبھی نہیں بلائیں گے۔ وہ اکثر پروگراموں میں آ کر مین میخ نکالتے ہیں، جو ہمیں قطعی پسند نہیں ہے۔ اشرف مرچی کی تقریر سن کر جلسے میں سبھی شرکا کے ساتھ شبیر احمد بھنڈی نے بھی بآواز بلند کہا، ہم سب آپ کی تائید کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ پھر صدر شعبہ اشرف مرچی نے سب کو کھانے کی دعوت دی اور آئندہ بھی بہت لذیذ کھانے بنوانے کے لیے کہا۔ شبیر احمد بھنڈی نے زوردار تالیاں بجا کر ایک بار پھر اشرف مرچی کے بیان کی تائید کی۔ پھر سلطان لپیٹو نے اشرف مرچی کی تعریف کی اور کہا کہ آپ ان ادبی سیمیناروں میں جو کھانے بنواتے ہیں وہ بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس اسی بہانے ہماری ان ادبی پروگراموں میں حاضری ہو جاتی ہے، ورنہ ادب سے ہمارا کیا واسطہ۔ پھر اس کے بعد شبیر احمد بھنڈی نے بھی اپنے گھر گرا لی۔ دوسرے دن دلی والے شرف الدین شرفو کے چہلم کا کھانا تھا۔ اب شبیر احمد بھنڈی نے ایک ڈائری بھی بنا لی تھی۔ کل شرف الدین شرفو کے گھر، پرسوں غفران چودھری کا چہلم، شجاع الدین تیل والے کا چہلم، سلیم بیڑی کے گھر کی مجلس۔ غرض یہ کہ ایک ہفتے کے پروگرام شبیر احمد بھنڈی کی ڈائری میں موجود تھے۔ بس اسی طرح شبیر احمد بھنڈی کے شب و روز گزر رہے تھے۔ ارشاد احمد ڈھولچی کے گھر کی بریانی نے شبیر احمد بھنڈی کو ناکوں چنے چبائے۔ نہ تو ان کا پیٹ قابو میں آیا اور نہ ہی گلے کی خراش گئی۔ بہت ہی مشکل میں جان تھی شبیر احمد بھنڈی کی۔ ادھر ارشاد احمد ڈھولچی کے گھر کے 15 لوگوں کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی تھی، اور ساتھ میں شبیر احمد بھنڈی کی رپورٹ بھی پازیٹیو آنے پر انہیں بھی کوارنٹین ہونا پڑا۔ اس دوران کتنے ہی گورکنوں کے، کتنے ہی مجلسوں کے، کتنے ہی چیلموں کے فون آئے، پر شبیر احمد بھنڈی ایک بھی فون نہ اٹھا سکے، اور وہ کس پریشانی میں مبتلا ہیں یہ بھی کسی کو نہ بتا پائے۔ بس ان کا موبائل بجتا رہا اور کسی ایک بھی فون کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہر فون پر ارشاد احمد ڈھولچی کو کوستے رہے، کسی ایک فون کا بھی جواب نہ دیا۔ ڈھولچی کو کوستے رہے کہ تیرا ستیاناس ہو کمینے، اللہ ہی سمجھے گا تجھے ارشاد احمد ڈھولچی۔ ادھر شبیر احمد بھنڈی کے سرکاری اسپتال میں 15 دن کس مصیبت اور پریشانی میں گزرے۔ ہر پل موت کو اپنے سامنے کھڑے پایا، اور تھوڑی دیر بعد کورونا وائرس کے ٹیسٹوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ان 15 دن میں کتنے ہی لوگوں کو شبیر احمد بھنڈی نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول۔ شبیر احمد بھنڈی کے برابر میں ہی لالا کیدار ناتھ کا بیڈ تھا۔ اچھے پیسے والے تھے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کی افراتفری میں کچھ لوگ انہیں بھی پرائیویٹ نرسنگ ہوم لے جانے کے بجائے سرکاری اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ادھر شبیر احمد بھنڈی نے ان 15 دنوں میں اپنے پرائے کا فرق بھی سمجھ لیا تھا۔ آج گڑ گڑا کر اپنے رب سے رو کر دعا مانگی ہے
میرے رب میری خطاؤں کو بخش دے، اس پریشانی اور مصیبت سے مجھے اب نجات دے دے۔ میں پڑھا لکھا ہو کر بھی کس طرح کے کام کر رہا تھا۔ میں اب محنت کروں گا اور اپنے عزت نفس کو اب کبھی مجروح نہ ہونے دوں گا، اور جو بنا محنت کیے حاصل ہو ایسی روزی سے اب اجتناب کروں گا۔ شبیر احمد بھنڈی کو دعا مانگتے ہوئے لالا کیدار ناتھ بہت غور سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ اب 15 دنوں میں شبیر احمد بھنڈی نے ان کی اسپتال میں بہت خیال رکھا تھا، جہاں اپنے لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسے وقت میں خونی رشتے بھی بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ ان نامساعد حالات میں بھی شبیر احمد بھنڈی کا دم غنیمت تھا، جو مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کر رہا تھا۔ کیدار ناتھ نے اپنے بیڈ سے اٹھ کر شبیر احمد بھنڈی کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا، اب شبیر فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارا بڑا بھائی کیدار ناتھ ایشور کی کرپا سے اب وائرس سے بچ گیا ہے، اور تم پر بھی پربھو کی کرپا رہی ہے۔ آج ہم دونوں ٹھیک ہو کر اسپتال سے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ شبیر تم نے میرا دل جیت لیا ہے، سمجھو اب تمہارے غم کے بادل بھی چھٹ گئے۔ یہ میرا وزٹنگ کارڈ لو، میرے پاس ایک مینیجر کی پوسٹ خالی ہے، تم کل ہی جوائن کر سکتے ہو۔ لالا کیدار ناتھ جی کے اتنا کہتے ہی شبیر احمد بھنڈی کی آنکھوں سے خوشی کی گنگا بہہ نکلی۔ بہت شکریہ۔